تجارت احکام تجارت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے۔ ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، اسمعوا صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، یعنی میں اپنے اہل محبت کا درود خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں، اور ان کے علاوہ جو درود بھیجتے ہیں ان کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ کیسی سعادت کی بات ہے کہ جب ایک عاشق رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود و سلام کے گجرے بھیجتا ہے، نچھاور کرتا ہے، تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہو جاتی ہے۔ وہ ہمیں جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ اللہ کرے کہ محبت والا وظیفہ درود پاک ہم کثرت کے ساتھ پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھیں گے مفتی صاحب کی طرف۔ مفتی صاحب، سال تبدیل ہوا ہے 2021 سے 2022 میں، بہرحال ہم چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے داخل ہو گئے، کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا احساسات ہونے چاہیے؟ احساسات تو یہ ہونے چاہیے کہ ہماری زندگی کا سال کم ہو گیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو بندے کو بندے کی توجہ ڈائیورٹ کرتی ہیں۔ جی، ہوتا ہے کہ انسان ایک ہی طرف سوچتے ہوئے چلا جا رہا ہے، تو یہ ماہ و سال کی تبدیلی، یہ شب و روز کا آنا، پھر انسانی جسم کے خد و خال، بال سفید ہونا، یہ سب اس کو توجہ دلاتے ہیں کہ تمہاری عمر ڈھلتی جا رہی ہے۔ تو معرفت اور اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی یاد رکھنے والا شخص اس احساس سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، لیکن جو بندہ جس پر غفلت طاری ہے اس پر غفلت طاری رہتی ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو تبدیلی ہے نا، جی، ایک فطری احساس دلاتی ہے بندے کو، قطع نظر اس کے کہ جناب اس سال تبدیلی کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور ہجری سال کی اہمیت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن تبدیلی تو ہے نا، ایک ہوا تو چلتی ہے، ایک آواز تو اٹھتی ہے کہ یہ سال تبدیل ہو رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ اپنی پچھلے سال کا خلاصہ کرتے ہیں، کاروباری ادارے کاروباری طور پر دیکھتے ہیں پچھلے سال میں کیا کمایا، کیا کھایا۔ تو ایک تبدیلی اس اعتبار سے بھی اہم ہوتی ہے کہ وہ احتساب کی طرف متوجہ کرتی ہے، چیک اینڈ بیلنس کا ہمیں درس دیتی ہے، اور زمانہ ماضی میں انسان جھانکے اگلے سال کے لیے اہداف مقرر کرے۔ تو اس تعلق سے تو بڑی اچھی چیز ہے، یہ توجہ دلانا بہت اہم چیز ہوگا۔ سال جب تبدیل ہوتا ہے، کیونکہ ہم احکام تجارت کرتے ہیں، تو ان مانو کر کے یہ تاجروں کا سلسلہ ہے، تو تاجروں کا اپنا ایک ایٹیٹیوڈ، اپنا ایک انداز ہے تجارت کا، چاہے وہ چھوٹے تاجر ہوں چاہے بڑے ہوں، اس میں وہ اکاؤنٹ مینٹین کرتے ہیں، کلوزنگ وغیرہ کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا لینا چاہیے؟ ہمارے لیے اس میں کیا درس ہے؟ اور جو تاجر ایسا کرتے ہیں، اپنے اکاؤنٹس تو کلوز کرتے ہیں نا، تو ان کو اس میں کیا کیا چیزیں شامل کر لینی چاہیے؟ اکاؤنٹ کلوزنگ کی مختلف پریکٹس ہے مارکیٹ میں۔ جی، جیسے جو مذہبی لوگ ہیں وہ رجب شعبان میں کلوزنگ کرتے ہیں، زکوٰۃ کا حساب نکالنا ہوتا ہے، اگرچہ کہ رجب شعبان کا تعلق نہیں ہے زکوٰۃ سے، لیکن ایک عادت جاری ہے ان کی۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جون جولائی کا حساب رکھتے ہیں، بعض لوگ اس سال میں کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے بینکوں کا جو نظام ہے، تو یوں بینکوں کا جو کلوزنگ کا ڈے ہے وہ سال کا آخری دن ہوتا ہے۔ مختلف اداروں میں مختلف طرح کا عرف ہے۔ مفتی، آپ کا سفر بھی رہا 2021 میں، آپ نے ایک سفر اختیار فرمایا، ترکی کا سفر کیا آپ نے۔ اچھا، وہ سفر تو تھا آپ کا ایک پرسنل ہی سفر تھا، لیکن جو ہے آپ وہاں سے ویڈیوز وغیرہ مختلف چیزیں لے کر آئے، اور مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ دوران سفر بھی آپ لنک میں رہے اپنے سوشل اکاؤنٹس کے ذریعے سے، اور اس کے بعد اب ایک سلسلہ ڈیزائن ہو کے مولانا روم کے دیس میں چل رہا ہے، تو 2021 سے سلسلہ 2022 میں داخل ہو رہا ہے۔ ابھی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس میں کیا دیکھیں گے؟
آپ کی ایفرٹس بہت ہیں اس کے لیے، یہاں پہ ٹیم کہتی ہے کہ مفتی صاحب کی کوششیں بہت ہیں. اصل میں جب ہم گئے تھے تو میں یہ نظریہ لے کر گیا تھا جی کہ میں نے کیمرہ فری ہو کر سفر کرنا ہے. جی جب آپ کی توجہ یہ ہے نا کہ یہاں شوٹ بڑا اچھا ہے اور یہاں جناب عکس بندی بڑی اچھی ہو جائے گی اور یہاں یہ کہنا چاہیے، تو سفر خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کی جو کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہ ذہن لے کر گیا تھا کہ میں نے اس میں کوئی ریکارڈنگ نہیں کرنی چینل کی. میرا ذاتی سفر تھا ویسے بھی، جی اور ذاتی سفر یوں بھی تھا کہ بندہ آزاد ہوتا ہے پھر اس میں اپنے جدول کے مطابق جس طرح چاہے جائے. اب جب ہم آئے فیس بک پر تو ہم لائیو کرتے رہے، اپنے جو احساسات تھے جہاں جہاں پہنچے لائیو کرتے رہے. لیکن فیڈ بیک اتنا آیا کہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ترکی کے 2 ہی شہر جانتے تھے، ہم تو استنبول کے بارے میں بھی 1-2 چیزیں جانتے تھے، آپ نے تو استنبول کی درجنوں چیزیں بتا دی ہیں. تو کسی نے کہا کتاب لکھیں، کسی نے کہا کوئی پروگرام کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں کتاب کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے. یعنی علوم کی کتاب تو آج بھی اس کی اہمیت ہے، لیکن سفر نامے کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں رہی اب کہ کتاب کے ذریعے آپ پڑھنے کے لیے کہیں. ڈیمانڈ اب بھی برقرار ہے اور میرا ذہن اب بھی ہے. میں تھا کہ اس پروگرام کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں. جی تو پھر ہمارے لیے مشکل یہ تھی کہ ہمارے پاس تو کوئی ریکارڈنگ ہی نہیں تھی. جی ایک ہینڈی کیم ہم ضرور لے کر گئے تھے، لیکن صرف 2 جگہوں پہ اس کی ریکارڈنگ ہوئی بس. مولانا روم کے مزار پر ریکارڈنگ ہوئی، اور یہاں آ کے مجھے یہ سننے کو ملا کہ جو میں نے بیان کیا تھا وہاں پر اس کی فوٹو تو ریکارڈ ہو گئی، آواز ریکارڈ نہیں ہوئی. یا اللہ. مطلب ہم نے ایک ہی ریکارڈنگ کی صحیح معنی میں جی کہ آواز ریکارڈ نہیں ہوئی. تو ہمارے ماشاءاللہ جو ایڈیٹر ہیں الطاف بھائی، ان کی یہ محنت تھی. فیس بک پر بھی لائیو جا رہا تھا، ٹھیک ہے. تو وہاں کی آواز کو انہوں نے اس تصویر کے ساتھ میچ کر کے چلایا. ٹھیک. تو یہ قابل عمل رہی صورتحال. تو پھر ہم نے سوچا ہمارے پاس اتنا کنٹینٹ تو نہیں ہے. پھر ہم نے لنکس کے ساتھ پروگرام کیا، اسٹوڈیو میں احوال بیان کیے، وہاں کی فوٹو شیئر، چھوٹے موٹے جو لائیو کیا تھا فیس بک پر اس کی فوٹوز لی. پھر ہمارے ایڈیٹر نے بڑی محنت کی، بہت سارے فوٹو نئے نکالے. تو یوں یہ ہے کہ وہ دوسرے ایڈیٹر طاہر بھائی تھے. جی پروگرام چل رہا ہے ہمارے پاس اس پروگرام کا جس کا بھی تذکرہ ہوا، پرومو بھی ریڈی ہے، وہ دیکھتے ہیں اور پھر آپ کے سوال جواب کی طرف بڑھتے ہیں. جی ترکی دینی الاسلام مسلمانوں اور سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال کا گواہ، منفرد اہمیت کا حامل ملک جس کے طول و عرض میں عظیم مسلم تاریخ کے حیران کن اور ایمان افروز راز دفن ہے. ذکر استنبول کی تاریخی مساجد کا ہو، اور یہ وہ جگہ کہ جہاں پر بڑے بڑے اولیاء کرام آتے رہے ہیں، صوفی آتے رہے ہیں، اقطاب آتے رہے ہیں. مرکز تھی، یعنی ترکی کا دل کھلاتی تھی یہ مسجد. یا برسا میں بزرگان دین کے مزارات کا. برسا شہر پہنچنے پر ہم سب سے پہلے پہنچے غازی عثمان کے مقبرے پر. مولانا روم کے دیس میں دیار بکر میں موجود روحانی شخصیات کی آخری آرام گاہوں کا. دیار بکر شہر ایک بڑا قدیم شہر ہے. یہاں صحابہ کرام علیہ رضوان کی آمد و رفت رہتی تھی. یا قونیہ میں عظیم صوفی شاعر جلال الدین محمد رومی کے مزار کا. قونیہ شہر ترکی میں واقع ہے اور ترکی کے وسط میں واقع ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر ہم اس وقت موجود ہیں. والے جو اللہ سے ملا انقرہ میں ماضی اور حال کی عظمت بیان کرتے ان مقامات کا جو آج بھی دنیا بھر میں مسلمانوں کی شان و شوکت، علمی بصیرت، ناقابل فراموش کارناموں اور ترقی کی بے مثال داستانیں بیان کرتے ہیں. تو آئیے اسلامی تمدن، روایات اور عظمت کی سچائی کو جاننے، سمجھنے اور وہاں رہنے والے لوگوں کے طرز زندگی کو قریب سے دیکھنے کے لیے آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے مولانا روم کے دیس میں. مفتی صاحب کے ساتھ تو نہیں جا سکے، لیکن
تصور میں ویڈیوز کے ذریعے، پروگرام کے ذریعے مفتی صاحب کے ساتھ مولانا روم کے دیس کی سیر کرتے رہیے. ہم بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کیجیے. ٹیم کی ایفرٹس ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کے جذبوں کو سلامت رکھے. مفتی صاحب 2021 میں ترکی کا سفر کیا اور یہ سفر نامہ ولاگ کہہ لیں، پروگرام تیار ہو گیا. 2022 میں کہاں کا ہمیں جو ہے نا اس طریقے کا پروگرام ملے گا؟ ہاں ذہن تو ہے 2022 میں بھی کہیں جانے کا. میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں ہر سال کسی ایک ملک میں جاؤں گا. ٹھیک ہے، اللہ نے چاہا تو پھر اس کا پروگرام خاص طور پر وہ ملک کہ جو اسلامک پس منظر رکھتے ہیں. ٹھیک. بہت سارے ملک ہدف میں ہیں، جارڈن میں بہت ساری چیزیں ہیں. وہ شجر مبارک ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے جس کے نیچے آرام فرمایا تھا. سبحان اللہ، اتنا عظیم شجر ہے. واہ. مصر ہے، بہت ساری اور جگہیں ہیں. موروکو سے بڑی محبت ہے مجھے. مراکش، بڑے بڑے اکابر اور اولیاء کے وہاں مزارات ہیں. اسی طریقے سے اور کئی ممالک ایسے ہیں جہاں جانے کی حسرت ہے. اللہ نے چاہا تو جائیں گے. ٹھیک ہے. چلیں مفتی صاحب جائیں گے تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ ساتھ ہو جائیں. اسی بہانے سفر ہو جائے گا، مفتی صاحب کی رفاقت بھی میسر آ جائے گی. سوالات کی طرف بڑھتے ہیں آپ کے. پہلا سوال مفتی صاحب سوشل میڈیا سے شامل کر رہا ہوں. ان کا سوال یہ ہے کہ ہم ری سیل کا کام کرتے ہیں اور ہم 2 پارٹیوں کو ملوا دیتے ہیں. وہ پارٹیاں سامان دیکھتی ہیں، ریٹ طے کرتی ہیں، اٹھا لیتی ہیں اور اس میں ہم کمیشن لیتے ہیں. لیکن یہ بات کلیئر نہیں کی کہ یہ کام فزیکلی کرتے ہیں یا آن لائن کرتے ہیں. دیکھیے ہم جنرل جواب دیتے ہیں، جی تفصیل تو باقی رہے گی. جی. ایک اور احتمال بھی ہے کہ بعض لوگ ایک دفعہ پارٹیوں کو ملوا کر تا حیات کمیشن لینے کے متقاضی ہوتے ہیں. طلب کرتے ہیں کہ جی بس ایک دفعہ ملا دیا، اب جتنی بھی ڈیل ہوں گی ان پر ہمیں کمیشن دی جائے. ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک دفعہ ملوایا تو ایک دفعہ کی کمیشن بنتی ہے. جی ٹھیک. کال دیجیے. محمد عمران بات کر رہا ہوں کراچی سے. سر مجھے یہ معلوم کرنا تھا، میری میڈیکل فیلڈ ہے. میں نا جیسے ہمارے پاس ملزمان آتے ہیں، ملزم آتے ہیں بہت سارے، تو ہم لوگ نا ان کا چیک اپ ویک اپ کرتے ہیں، بی پی چیک کرتے ہیں، بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں، میڈیسن دیتے ہیں لوگوں کو. اچھا وہ لوگ نا اپنی خوشی سے جاتے وقت کچھ پیسے لے جاتے ہیں ہمارے کو، اپنی مرضی سے کچھ ہمارے کو دے دیتے ہیں پیسے ویسے. تو یہ ہمارے لیے جائز ہیں یا ہمارے لیے آرام کا لائن؟ کیا فیلڈ ہے؟ یہ میڈیکل آفیسر ہوں گے، گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں کہ بعض اوقات حادثات ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اس میں لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، انجرڈ ہو جاتے ہیں، تو انہیں رپورٹ بنوانی ہوتی ہے جو ایف آئی آر کے ساتھ منسلک ہوتی ہے. تو وہ بنوانے کے لیے لوگ ان کے پاس آتے ہیں، جو میں سمجھ سکوں ان کے سوال سے. تو یہ کلیئر کام کرتے ہیں، جو ہوتا ہے وہی کر جاتے ایم ایل او شاید کہتے ہیں. ہیں. جی جی. بڑی سخت آزمائش میں ہوتے ہیں یہ لوگ. دباؤ اتنا آتا ہے کہ جناب آپ یوں نہیں یوں رپورٹ بنا دو. بہت نازک پوسٹ ہے اور بعض لوگ اپنے عہدے اور منصب میں آزمائش میں جاتے ہیں. ایسا ہی. اور بہت بیچارگی کا عالم ہوتا ہے. اللہ پاک سب کو جو ہے حفظ و امان میں رکھے اور دینی تسلط عطا فرمائے اور خوف خدا نصیب فرمائے اور غیب سے مدد بھی فرمائے. ایک ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ ہے، یا ان کے پاس تو جو لوگ آئیں گے نہ پہلے کبھی آئے تھے نہ کبھی بعد میں آئیں گے. کیا خیال ہے؟ ایسی کیفیت ہوتی ہوگی؟ جی اکثر تو ایسے ہی ہوتا تو یہ کوئی مشروط معاملہ تو نہیں ہے، لیکن ایک ہوتا نا کہ بندے کا جو دل ہے جی اور کیفیت اور حال احوال ہیں وہ یہ ہیں کہ جیب پر نظر رکھ کے پھر ٹریٹمنٹ کرتا ہے. جب سرکاری اسپتال ہے تو سب برابر ہیں بھائی، جی امیر ہو یا غریب ہو. ایسے ہی. ہمدردی کی بنیاد پر جو جتنا زیادہ زخمی ہے اس کے ساتھ اتنی زیادہ ہمدردی کرنی ہے. یہ جو تقاضے ہیں یہ پورے کرنا ان پر ضروری ہے. پھر اگر آپ کوئی اپنی خوشی سے کچھ دے گئے جاتے ہوئے تو وہ لینا حلال ہوگا اس موقع پر، وہ رشوت نہیں ہوگی. لیکن اگر کسی نے یہ سوچا کہ نہیں کچھ دے گا اس لیے اس کی زیادہ ذمہ داری کروں، مکھن لگاؤں، رپورٹ بنا کے ایک نہیں 2 بندے اس کے اوپر کھڑے کر دوں، تو یہ پھر اپنے جو منصب اور عہدہ ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہوگی. مفتی یہ بھی ارشاد فرمائیں، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ آزمائش ہے، تو اس طریقے کی فیلڈ میں سننے میں آتا ہے کہ جناب یہ رقم بھی لی جاتی ہے، رشوت بھی لی جاتی ہے رپورٹ حسب منشا بنانے کے لیے. تو اس رقم کا کیا مطلب حکم ہوگا اور لینے والا جو ہے، کیونکہ ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہیں، مسلمان کنٹری میں ہم رہ رہے ہیں، ایک عرفی طور پہ انڈرسٹینڈ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جی انہیں بھی پتہ ہی ہے حکم تو یہ حرام ہونے کا، ناجائز یا گناہ ہونے کا تو کم از کم پتہ ہی ہے. تو ایک تو اس کا واضح حکم بھی ارشاد فرمائے، دوسرا یہ کہ بچ کیوں نہیں پاتے اور کیسے بچ سکتے؟ دیکھیے بندہ جس ماحول میں رہتا ہے نا، اگر اس ماحول میں آگ ہے تو تپش تو محسوس کرتا ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ بہت نازک پوسٹ ہے، تپش اس میں بڑی ہے.
بعض اوقات فورس ہوتا ہے، بعض اوقات دھمکیاں ملتی ہیں. تو یوں کوئی بھی صورتحال ہو آپ کو رشوت سے بچنا ہے. ہاں کوئی گن پوائنٹ پہ کام کروانا چاہتا ہے تو جان دینے کی اجازت تو نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسی کیفیت مسلسل ہوتی ہے تو پھر موو کریں یہاں سے، کہیں اور جائیں. لیکن جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ جناب باقاعدہ آفر دی جاتی ہے، فرنٹ مین کھڑے کیے جاتے ہیں، کیونکہ آج کل تو ویڈیو کا دور ہے نا، کوئی جی ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، فرنٹ مینوں کے ذریعے بات چیت ہوتی ہے، فون ٹائپ نہ ہو جائیں، خود انوالو نہیں ہوتے لوگ. تو ممکن ہے ڈاکٹروں نے بھی فرنٹ مین رکھے ہوئے ہوں جی کہ نمائندے اور ایجنٹ بات کرتے ہوں. تو اگر آپ جو ہے نا یہ کام کرتے ہیں تو جان لیں کہ ایک کام نہیں ہے یہ کئی جرائم کا پلندہ ہے. آپ جھوٹ بولیں گے، آپ حقائق چھپائیں گے، اور جو مظلوم ہے اس کو تکلیف پہنچائیں گے. مثال کے طور پر ظالم کو آپ نے ثابت کیا کہ جناب اس کو چوٹ لگی ہے جی اور سامنے والے نے اس کو مارا ہے، ہوں حالانکہ معاملہ اس کا برعکس ہو. جی تو مظلوموں کی جو آہیں ہیں ان سے انسان کتنا بچ سکتا ہے. وہ آہیں کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی، زندگی میں پہنچ کر ہی رہتی ہیں. تو رشوت، صرف رشوت نہیں ہے معاملہ، یہاں پر بہت سارے جرائم ہیں، ایسے جرائم جو لوگ اس کو جرائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ہاں تو وہ جرائم ہے. اللہ تعالیٰ میں اپنی حفظ و امان میں رکھے، حلال کمانے کھانے کے لانے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی مفتی صاحب سے میرا سوال عرض یہ ہے، مفتی صاحب ایک بھائی ہیں، ان کا سامان ہوتا ہے، آن لائن چیزیں ہم بھیجتے ہیں، ان کا سامان ہوتا ہے یہ شرٹ وغیرہ اور جیکٹ وغیرہ، یہ آن لائن بھیجتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہے، وہ ہمیں تصویریں وغیرہ سینڈ کر دیتے ہیں کہ اس کو آپ نے پوسٹ وغیرہ لگانی ہے، اس کو آپ سیل کریں، اس میں سے 1000 روپیہ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں 1000 روپیہ مجھے دے دینا ہے آپ نے، باقی اس کو آپ چاہے 1200 کی بیچو، 1500 کی، جتنے کی بیچو گے، 1000 سے اوپر جتنا بھی ہوں گے وہ آپ کا پروفٹ ہوگا. تو ہم پھر کسٹمر پوسٹ کر دیتے ہیں، جب کسٹمر آتا ہے تو ان سے ڈیل وغیرہ کرتے ہیں، تو ڈیل جب ہو جاتی ہے تو پھر ان کا ایڈریس وغیرہ لے کے تو جن بھائی کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو سینڈ کر دیتے ہیں، وہ پھر سامان ڈیلیور کر دیتے ہیں. جب سامان ڈیلیور ہو جاتا ہے تو ان سے جب پیمنٹ لیتے ہیں تو وہ اپنا جو مثال کے طور پہ انہوں نے کہا ہوتا ہے 1000 روپیہ وہ خود رکھ لیتے ہیں، اور بقیہ جو ہوتا ہے وہ ہمیں دے دیتے ہیں. اس پر رہنمائی فرماتے ہیں کہ یہ کام درست ہے یا نہیں، اگر کوئی اس کی جائز صورت ہے تو وہ بھی بتا دیں. دیکھیے خاص جو سوال آپ نے پوچھا ہے میں اس کے جواب کی طرف نہیں جاؤں گا، اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن میں آپ کو ایک دوسرا راستہ اس پر چلنے کی گزارش کروں گا کہ آپ کمیشن پر کام کریں. اس کمیشن کا جو ریشو ہے پر پیس کے حساب سے مقرر کیا جا سکتا ہے، یا وہ چیز جتنے کی ہے اس کا فیصد مقرر ہو سکتا ہے کہ یہ ایک چیز 500 کی ہے تو پتہ ہے آپ کو جی 500 کے بیچیں 600 کے بیچیں 5% آپ کو کمیشن ملے گی. یہ دونوں طریقہ کار، یا پر آئٹم اتنی کمیشن ملے گی، اس طریقہ کار کو آپ فالو کریں. زیادہ لالچ کا احساس نہ کریں دل میں. اس سے جو دوسرا آدمی وہی مطمئن ہے کہ میرا نمائندہ اور ایجنٹ ہے، میرے مال کے لیے کوشش کر رہا ہے، وہ آپ کو نیا مال دکھائے گا، نئی چیزیں دکھائے گا، اور آپ بھی بڑی خوشی کے ساتھ مارکیٹنگ کرو گے. اور جو تقاضے ہیں، بہت سارے تقاضے، یعنی میں آپ کے اگر جواب پر جاتا تو بڑا تفصیلی کلام ہوتا، تو تقاضے آپ پورے نہیں کر پائیں گے. کمیشن پر چلیں آپ، ایک لگی بندی کمیشن ہو جس میں کوئی کمی ذاتی نہ ہو، مال مہنگا بکے اتنی قیمت بتائیں پارٹی کو، سستا بکے اتنی قیمت بتائیں، اور وہ کتنا سستا دینے کے لیے تیار ہے اس سے بھی پوچھ لیں. وہ کہتا ہے کہ جناب اس سے سستا آپ کو نہیں بیچنا، اس کو بھی آپ کو فالو کرنا پڑے گا. اس طریقہ کار کے مطابق آپ کام کریں گے، کوئی کباہت نہیں ہوگی، کوئی بے احتیاطی نہیں ہوگی، اور ایک جائز راستے پر آپ چلتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اس سے ہمارے پاس ایک سوشل میڈیا پہ سوال ہے کہ کسٹمر اگر دکان پر سامان بھول جائے اور واپس لینے بھی جائے، ہم انتظار کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے یہ مسئلہ دو قسموں میں تقسیم ہے. ایک صورت یہ ہے کہ کسٹمر کا پتہ ہے، زید بکر عمر، ہاں فلاں صاحب آئے تھے، ٹھیک تو اب یہ مال امانت کے طور پر آپ کو رکھنا پڑے گا. ٹھیک اس کو ڈھونڈنے، اس کے وارثوں کو ڈھونڈنے، مال اس تک پہنچانا ہے، صحیح نہیں ملتے تو سنبھال کر رکھنا ہے. ٹھیک. دوسری صورت یہ ہے کہ مالک کا پتہ نہیں ہے، کون چھوڑ گیا ہے. یہ نہیں پتا. یہ مال لقطہ میں آتا ہے. اگر
آپ کو جب تک امید ہے کہ آپ اعلان کرواتے ہیں، حسب موقع اس کی تشہیر کرتے ہیں، جب تک آپ کو امید ہے آنے کی، اس کو سنبھال کر رکھیں گے۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، کوئی آنے والا نہیں ہے، پھر اس چیز کو کسی بھی نیک اور جائز کام میں دے سکتے ہیں، شریف فقیر کو بھی دے سکتے ہیں، خود اگر مستحق زکوٰۃ ہوں تو خود بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دو الگ الگ صورتیں ہیں، دونوں کا الگ حکم ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ ہمیں شباد اللہ تعریف کر رہا فیصلہ آباد سے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کسی اسلامی بھائی نے کسی پیٹرول پمپ والے کے ساتھ 5 لاکھ روپے کی ایسے شراکت کی کہ وہ اس کو 5 لاکھ روپے دے گا اور اس کے 5 کے 5 جو ہے وہ سیو ہی رہیں گے، لیکن جو وہ پر منتھ جتنے وہ پیٹرول اس کا بکے گا اس کی اس نے ایک ایوریج یعنی 20% جو ہے وہ کہتا ہے اسے دے گا۔ اب اس نے اس کو 5 لاکھ روپے دیے ہوئے ہیں اور ہر منتھ 200 لیٹر تیل بکے یا جتنا بھی بکے اس کی اس کو 20% کے لحاظ سے وہ پیسے دے دیتا ہے، تو حضور فرمائیے گا کہ ایسے اس کا پیسے لینا اس سے جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پیٹرول کے کام میں سکھا سکھا حساب ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ اتنے کا آیا اور اتنے کا بکے گا جی، لیکن بعض اوقات نفع زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔ ٹینک بھرا ہوا ہے، گورنمنٹ نے 10 روپے بڑھا دیے لیٹر پر، ان کا ٹینک فل ہے، جی، پرانی قیمت پہ لیا ہوا پرانی قیمت پر لیا ہوا ہے، تو بتائیں آپ نفع ایک جیسا تھوڑی رہے گا، نفع تو زیادہ ہو گیا۔ ہے۔ جی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نقصان بھی ہوتا ہے، ٹھیک، ٹینک فل ہے اور ریٹ کم کر دیے، تو یہ اس کو ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں، صحیح، نیا مال جب آئے گا تب آئے گا، ورنہ اس کو یہ ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر فیصد میں ایک اعتراض ہو سکتا ہے، یہ باتیں آپ نے بھی بیان کی جناب، تو فیصد میں کم ہو یا زیادہ ہو، جی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقہ کار میں جو سائل نے بیان کیا کئی خرابیاں ہیں۔ ایک تو مقرر کر لیا کہ نفع ہی ہونا ہے، نقصان نہیں ہونا، ٹھیک، حالانکہ نقصان کا احتمال موجود ہے، کئی اعتبار سے نقصان ہو سکتا ہے، بعض اوقات حادثے ہو جاتے ہیں، کاروبار ہے، کاروبار ہے، حادثے ہو جاتے ہیں، جی، ایک نازک مقام ہے جی، پیٹرول پمپ، جی، ڈاکو آ جاتے ہیں، کیش لوٹ کے چلے گئے، جی، تو ایسی شرط لگانا کہ جناب نفع ہی ملے گا اور کچھ نہیں، یہ غلط ہے۔ نفع اور نقصان کی بنیاد پر کام ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیٹرول پمپ کا کام کوئی 5-10 لاکھ کا نہیں ہے، کوئی 70-80 لاکھ کا کام ہے، یا تو آپ نے 5 لاکھ مثال کے طور پر بیان کیے ہیں، یا پھر معاملہ کچھ اور ہے۔ تو سامنے والے کا کیا کیپٹل ہے، اس کا تعلق تو کوئی بنے۔ پیٹرول پمپ کے اندر کوئی پرچون کی دکان تو ہے نہیں کہ سینکڑوں آئٹم رکھے ہوئے ہیں، شراکت داری کرنا بڑا آسان ہے، بہت ایزی ہے، اگر دونوں اپنے کیپٹل کا تعین کریں کہ اس کا کیپٹل اتنے فیصد ہے، اس کا اتنے فیصد ہے، اب مال کوئی نہیں ہے یا تھا تو اس کا طریقہ ہے وہ ہم بتا دیں گے، تقاضے پورے کرتے ہوئے شراکت چلائی جا سکتی ہے۔ ہوتا یہ ہے، جو میرا مشاہدہ ہے، اس طرح کے انویسٹرز کو پیٹرول پمپ میں شامل نہیں کیا جاتا۔ جی، ہوتا یہ کہ ایک گاڑی آ رہی ہے، اس گاڑی کو انہوں نے کسی اور پیٹرول پمپ والے کو دینا ہے اور ڈسٹریبیوشن کرنی ہے، یا شارٹیج چل رہی ہے، کہیں اور پیسے لگانے ہیں، بڑا گمگیر قسم کا جو نظام بنا کر لوگ چل رہے ہوتے ہیں، تو پوری تفصیلات کے ساتھ مسئلہ پوچھنا پڑے گا۔ آپ کے قریبی شہر میں دارالافطار سنت موجود ہے تو وہاں تشریف لے جائیں اور وہاں جا کر پھر پوچھیے۔ مقصد انہوں نے ایک بات یہ بھی کی تھی کہ وہ جو 5 لاکھ ہیں وہ بہرحال سیو ہیں، وہ ایسے کہ ایز اٹ از مل جائیں گے، تو دیکھیے، میں نے اس لیے تو کہا کہ نفع نقصان پر بات جاتی ہے، ٹھیک، نقصان ہوگا تو کیسے سیو ہوں گے، بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے سیو ہوں، بعض میں نہ ہوں۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کوئی شخص کسی کو دکان وغیرہ کرائے پر دیتا ہے یا مکان کرائے پر دیتا ہے، اب جو شخص دکان یا مکان کرائے پر لیتا ہے وہ اپنے طور پر اس مکان کی تھوڑی سی قرض وغیرہ بنا دیتا ہے، کچھ خرچہ کر دیتا ہے مکان پر یا دکان پر، اس کو استعمال کرتا رہتا ہے، جبکہ مالک نے اس کو نہیں کہا تھا کہ تم اس پر خرچہ کرو، اپنی حفاظت کے حوالے سے، خوبصورتی کے حوالے سے کرتا ہے۔ تو جب وہ چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے میں نے اس پر جو خرچہ کیا تھا وہ مجھے دیا جائے، جبکہ وہ مالک یہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ ایسا کریں، آپ نے اپنے طور پر کیا تھا، میں نہیں دیتا۔ تو اب اس کی یہ ڈیمانڈ کرنا کیا درست ہے، جبکہ اس نے نہ اجازت لی تھی نہ ہی مالک نے کہا تھا؟ اس معاملے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے۔ اس مسئلے کی 2-3 صورتیں بنیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اپنی جگہ نہیں ہے تو کوئی بھی کسی بھی قسم کی تبدیلی یا ترمیم یا مرمت
मालिक की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते, उसके इल्म में लाकर करेंगे, ये एक लाजमी चीज़ है। अब दो सूरतें हैं, बहुत सारे किराएदार कहते हैं कि भाई जो भी खर्चा आएगा हम अपने किराए में कटवाएंगे, यानी मालिक देगा, मालिक उस खर्चे के बदले किराया कम ले लेगा, या ज़्यादा खर्चा है तो कई महीनों तक किराया नहीं देना पड़ेगा उसको। तो एक सूत्र ये बनती है कि खर्चा सारा मालिक पर डाला जा रहा होता है, और एक सूरत ये बनती है कि दुकान में बैठने वाला या मकान में रहने वाला मालिक से कहता है कि इस पे जो भी खर्चा होगा मैं अपने पल्ले से करूंगा। मालिक कहता है ठीक है तुम कर लो, जब पल्ले से किया है तो भाई फिर तो कोई तकाजा भी नहीं है। तो जब आप एक चीज को तय करके नहीं करेंगे, किसी और की प्रॉपर्टी है, किसी और की जगह है, सवालात तो कायम रहेंगे ना। अब आपको ये तो नहीं कहेंगे हम कि जी आपने टाइल लगाए तो उखाड़ के ले जाओ, भाई उससे पहले जो प्लस्तर लगा हुआ था उसका क्या होगा? जब आप टाइल उखाड़ेंगे तो घर की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, सारा खराब हो जाएगा। तो इस तरह के मामलात में आंख नहीं बंद करनी चाहिए, बाहम एक दूसरे से बातचीत की जाए, पैसा लगाते वक्त एतमाद में लिया जाए, इससे तनाजात नहीं होंगे, वरना इशू रहते हैं। खर्चा करने को तो मैं एक महफूज भाई जी आपके यहाँ गया, किराए पर आए थे, पता चला 20-30 लाख रुपए लगा दिए जनाब किराए अपने पल्ले से। जी खर्चा करने से कर रहे होते हैं, मालिक कहता है ठीक है आपको करना है कर लें आप, मुझे एतराज नहीं है, जाहिर बात है मैं पैसे नहीं दूंगा, ठीक है। और ना तुम मुझसे पैसों को तकाजा करोगे, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। जी अगली कॉल दीजिए। सैयद हसनैन अर्ज कर रहा हूँ। अर्ज ये करना था कि आजकल जो प्लाटिंग वगैरह के हवाले से रजिस्ट्रियाँ होती हैं, तो जो वहाँ पे इंतकाल वगैरह करते हैं करवाने के हवाले से, उसमें बाद ऐसे होते हैं ब्रोकर, यानी वो लेके जाने वाले आने वाले होते हैं, या मिसाल के तौर पे यह कमीशन वगैरह लेते हैं। बाद ऐसे होते हैं कि बैठ के कमीशन ले रहे होते हैं, बाद ऐसे होते हैं कि जो इसके लिए स्ट्रगल भी कर रहे होते हैं। तो इनका ये इस तरह से जो बीच में पैसे लेना, ये सारा कुछ कि मैं तुम्हारी इतने की डील करवा देता हूँ, रजिस्ट्री की तुम्हारी इतने की डील करवा देता हूँ, तो ऐसा करना कैसा है? जो कॉन्सेप्ट है ब्रोकरी का, दो पार्टियों को मिलवाकर अपनी मेहनत वसूल करना, ये कॉन्सेप्ट तो अहद रिसालत से चला आ रहा है और इसको जारी रखा गया है, और ये जायज़ अमल है। अब इसकी जुजियात हैं, तफरीयात हैं, उसमें से एक चीज़ ये है कि जनाब ब्रोकर की जिम्मेदारी है कि दौड़ धूप करे, कोशिश करे, अमली फिजिकल वर्क करे, उसके बदले में ये मेहनत मिलती है। और प्रॉपर्टी बिकवाने वाला ज़्यादातर ये काम कर रहा होता है, ऐसा नहीं है खाली उसने फ़ोन पे जो है निपटा दिया, अमली तौर पर भागदौड़ भी कर रहा होता है। जी कुछ शोबे ऐसे होते हैं जो महज फ़ोन पे चल रहे होते हैं, वो तो आपका खैर सवाल भी नहीं है, और उन शोबों के ताल्लुक से हम यही कहेंगे कि फिजिकल काम होना भी ज़रूरी है ब्रोकरी के इस्तेहकाक के लिए। तो बाकी तो बहुत सारे सवालात होंगे आपके, तो हमने कुछ साल पहले ब्रोकरी पर तकरीबन 3 प्रोग्राम किए थे, तो आप चाहें तो यूट्यूब पर सर्च करके आप हमारे वो प्रोग्राम ढूंढ सकते हैं, उनके क्लिप भी अपलोड हुए होंगे। जी, मुफ्ती अली असगर के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर अहकाम तिजारत के ये ओल्ड सिलसिले जो हैं काफ़ी सारे मौजूद हैं, वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, और जर्नली आप यूट्यूब वगैरह गूगल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह से अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचा, मदनी चैनल की नशरियात जारी है, देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अहकामे तिजारत, अहकामे तिजारत।